اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ آیت کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رکھنی ہے اور نا اتفاقی نہیں کرنی ہے، بے اتفاقی نہیں کرنی، تفرقہ بازی نہیں کرنی، فرقہ بازی نہیں کرنی، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ مضبوطی سے تعلق بنا کر ایک ہی نہج پر اور ایک ہی راستے پر سب کو چلنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور وہ نعمت یہ ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ آپسی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اگر یہ نہ ہو تو انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، چاہے یہ گھر سے متعلق ہو یا عام معاشرے سے یا رشتہ داروں سے متعلق ہو۔ جب ان کے آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو اور ایک دوسرے کے لیے بھائی بندی کا اور بھائی چارے کا جذبہ ہو، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اختلاف ہونا، انتشار ہونا، چاہے گھر میں ہو، عام معاشرے میں ہو، یہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کو تو ذرا یاد کرو کہ ابھی چند سال پہلے ہی حالت یہ تھی کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور کئی سالوں سے ان کے لڑائیاں اور دشمنی چلتی آ رہی تھی، ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر پا رہے تھے۔ اور بے شمار واقعات اس حوالے سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو اس سے 1-2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے لوگ آ کر مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے۔ تو جو مسلمان ہوئے تھے پہلے سال، دوسرے سال بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اولا پہلے کو اور ثانیہ دوسرے کو کہتے ہیں۔ ایک گھاٹی تھی، وہاں پر ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کچھ اوس کے بھی تھے اور کچھ خزرج کے بھی تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، قباء جو مدینہ منورہ کا ابتدائی محلہ ہے، وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، تو مدینہ منورہ کے صحابہ وہ قباء جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے آئے۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قبیلے کے افراد تو ہیں اور دوسرے قبیلے کے افراد نہیں ہیں، جو بیعت میں آگے تھے وہ یہاں نہیں ہیں، جب معلوم کیا کہ وہ کیوں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بتایا گیا کہ اصل وجہ یہی ہے کہ یہ پہلے قبیلے والے یہاں آ چکے ہیں، تو دوسرے قبیلے والوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکیں۔ تو یہ حالت تھی ان کی۔ اور پھر ہوا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو بھائی بندی میں جڑنے کا کہا
اور مؤاخات کا جو مشہور زمانہ معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو وہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو کل تھے آج آپس میں بھائی بھائی ہیں، مؤاخات پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، قومی سطح ہو تو وہاں پر بھی باہمی اعتماد کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو اور عزت کا رشتہ ہو تو وہ قوم کھڑی رہتی ہے۔ کہیں پر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر وہ قوم بکھر جاتی ہے اور پھر جو ہے نا اس کا قائم رہنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے عوام کے ساتھ ایک حکومت کا اعتماد کا رشتہ برقرار ہونا چاہیے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کے لوگوں پر ایک قسم کی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں مہنگائی کی صورت میں اور دوسرے مختلف مسائل کی صورت میں، اور حکومت سے اور اشرافیہ سے، حکمرانوں سے جس طرح سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور بغاوت کی چنگاریاں اٹھ رہی ہے، تو ایسی قوم پھر ترقی نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ایک نعمت ہے باہمی محبت ہونا۔ تو اللہ فرمانے دیکھیے اس نعمت کو تو ذرا یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اس کو تو یاد کرو، اور وہ یہ کہ جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت اور محبت ڈالی۔ یہ الفت اور محبت چاہے اس کے لیے ایک نسخہ ہے، آپ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، معاشرے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا دونوں جانبین کا، تو یہ الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ یہاں پر بھی بتا دیا کہ اتفاق کا نسخہ تقویٰ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں محبت ڈال دیں گے۔ تو ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ گھر میں ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، ذرا یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر دیکھ لو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا ایمان لائے گا اور اعمال صالح، اور تجربہ یہی ہے کہ جس گھر میں آپ دیکھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہے، وہاں ایک عجیب قسم کا سکون ہوتا ہے اور ایک عجیب قسم کی محبت کی فضا ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے علماء کے گھروں میں کس طرح کا سکون اور کس طرح وہ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے گھروں میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت ڈال دیں گے اللہ۔ تو بہرحال اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی کہ جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ شفا کا معنی کنارہ ہے، حفرہ گڑھا، من نار جہنم، اور تم اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کا جو گڑھا ہے بالکل اس کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اور تھوڑا سا ایک وہ چاہیے تھی، دھکا چاہیے تھا اور تم نے اس گڑھے میں گرنا تھا، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا اسلام کی دولت سے نواز کر۔ تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ تو ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی قدردانی کرو، اور نا اتفاقی باہم پیدا نہ کرو، فرقہ بندی باہم پیدا نہ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح طور پر بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، گمراہی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا